حوالے سے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی۔ اس آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے اور اولاد کی تربیت کی تلقین بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج جو معاشرے کے والدین ہیں ان کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے اس پریشانی کا حل بھی بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حل بتانے والا اللہ ہے جو ہمارا بھی خالق ہے، ہماری اولاد کا بھی خالق ہے، اور یہ حل صرف پاکستان کے بچوں کے لیے نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید تو ساری دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی ملک کا رہنے والا، مختلف قوموں کے مختلف رواج ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے خاندان کے مطابق زندگی گزارے۔ دین اسلام کسی پر کوئی پابندیاں نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے کائنات کے ہر انسانوں کا، اور وہ اصول بھی ایسے بتاتا ہے جو کائنات میں ہر جگہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو کائنات میں ہر جگہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو انسان ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا حل بھی بیان فرمایا ہے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر والدین کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ والدین کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ ہماری اولاد برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے ابھی میں نے خطبے کے اندر سورہ لقمان کی آیت کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حل بیان کیا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کا ثواب تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے ہی انشاءاللہ، لیکن اس نماز کے پڑھنے کا اثر دنیا کی زندگی میں، ہمارے آپس کی جو زندگی ہے اس زندگی میں نماز کے پڑھنے کا کیا اثر ہوگا؟ یعنی اس نماز کے نظام کو جب ہم اپنی اولاد کے حوالے سے اپنے گھروں میں رائج کریں گے تو اس نماز کے نظام کو رائج کرنے کی برکتیں کیا ہوگی، اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں 21ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی، اس کتاب کی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر میں نے بھی بہت سے لوگوں سے یہ سوال سنا، آپ کو بھی سننے کو ملے گا کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ اپنی اولاد کو نماز کی طرف لگاؤ تو آگے سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صرف نماز پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، صرف نماز کا کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس نماز کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت بھی تو کرنی چاہیے، اس نماز کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت بھی تو کرنی چاہیے، خالی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں یہ جملہ وہ لوگ بولتے ہیں جو قرآن مجید میں 21ویں پارے کی پہلی آیت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے کی آیت کا ترجمہ انہوں نے زندگی میں کہیں پر نہیں دیکھا ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور آج معاشرے کے اندر جو والدین کی سب سے بڑی پریشانی ہے اس پریشانی کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد امت محمدیہ ہے کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جس کی آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ اب یاد رکھیں صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا ہوگا، صرف قرآن مجید کی
تلاوت کرنے سے کیا ہوگا، باقی اس کو پڑھنا سمجھنا یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ آگے کی چیزیں ہیں، لیکن صرف بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں وضاحت کی کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اولاد کے دل کو بھی کبھی کبھار زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کے اثرات آگے مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس زنگ کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ زنگ کیا ہوتا ہے، آج سے آپ میں سے ہر شخص اس زنگ کو بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب ہماری اولاد کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہوں کہ صرف نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے، سود کھانے سے کیا ہوتا ہے، حرام مال کمانے سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ستانے سے کیا ہوتا ہے، بہنوں کو میراث میں حق نہ دینے سے کیا ہوتا ہے، تو جب ایسے جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جاتا ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، اب جب ہم دل صاف کر لیتے ہیں تو جب ہمارے دل صاف ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آئینہ صاف ہوتا ہے نا تو اس آئینے کے اندر تصویر بھی صاف نظر آتی ہے، شکل بھی صاف نظر آتی ہے۔ تو اب جب دل صاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، نیکی کی ڈیفینیشن اور نیکی کی تعریف کیا ہے، آپ اس کو بیان فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ آگے خود بیان کر دیا کہ البر، کہ نیکی وہ ہے کہ جس پر تیرا دل مطمئن ہو، جس پر تیرا دل مطمئن ہو۔ یاد رکھیں اس پر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے گناہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن تھا، سود کھانے والا کہتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن تھا، قتل کرنے والا کہتا ہے کہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ تو کس دل سے پوچھنا ہے، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یاد رکھیں یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اپنے تندرست دل سے پوچھنا ہے۔ اور دل پر لگا ہوا زنگ کیسے دور ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب آپ نے کھانے کا ذائقہ چکھانا ہے تو کسی ایسے مہربانی کر کے کسی ایسے بندے کو چکھائیں کہ جس کی زبان قوت ذائقہ محسوس کرتی ہو، جس کی زبان قوت ذائقہ۔ اب آپ کے سامنے گاجر کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ بڑا لذیذ قسم کا تیار کیا ہوا ہے، اب آپ اس کو چکھا رہے ہیں کسی ایسے شخص کو جو ملیریا کے اندر مبتلا ہے، ڈینگی کے اندر مبتلا ہے۔ جب آپ اس کو یہ لذیذ قسم کا حلوہ چکھاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، کیا بد مزہ، کیا بد ذائقہ چیز مجھے کھلا رہے ہو۔ تو پھر اس سے کیا کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے، اس گاجر کے حلوے میں، پیٹھے کے حلوے میں ذائقہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ تمہاری زبان قوت ذائقہ محسوس نہیں کر سکی، تمہارا ٹیسٹ خراب ہوا ہے۔ تو اب یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ استفتی قلبک، اب یہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل مطمئن ہے، تو ان کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ اپنے دل سے پوچھ، تو کون سا دل کہ جس دل کے اندر زنگ نہ لگا ہو، جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے دل جو ہے وہ صاف ہو۔ اب یاد رکھیں کہ بات چل رہی تھی کہ جب ہم اپنی اولاد کے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے صاف کریں گے، ان کا زنگ ہٹا دیں گے، تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ یاد رکھیں کہ جب ہم ان کو بتا دیں گے کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے ان کا دل صاف کر دیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ آسمان سے جتنے مرضی فتنے اتریں، میڈیا جہاں کہیں پہنچ جائے،
اگر انسان کو یہ پتا ہو، نئی نسل کو یہ پتا ہو کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیں گے۔ تو اب میں ذکر کر رہا تھا کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جس کی آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ ہماری اولاد بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حل بیان کر دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے بچانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی، کہ نماز روکتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان بے حیائی اور برائی کاموں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے۔ تو آخر میں یہ جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت ذکر کی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، تو سامعین محترم یہاں پر میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ایک نکتے کی طرف کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کس انداز سے کی؟ پہلا لفظ اس پر توجہ کرنی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ تو بنیا یہ ابن کی تصغیر ہے، اس کا معنی ہے اے میرے پیارے چھوٹے سے بچے۔ تو یہاں پر میں ایک نکتے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو لفظ آئے نا کہ یا بنیا، تمام مفسرین نے یا بنیا کا جو ترجمہ کیا نا وہ ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو نماز کی طرف لانا ہونا تو پیار بھرے انداز میں لے کر آنا ہے، جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا یہ اصول ہمیں کیا تعلیم دے رہا کہ جب اپنی اولاد کو نماز کی طرف، دین کی طرف لے کر آنا ہے تو بڑے پیار کے ساتھ لے کر آنا ہے، محبت کے ساتھ لے کر آنا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ دینی معاملات میں جب سختی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد دین سے باغی ہو جاتی ہے، دین سے دور ہو جاتی ہے، تو وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے، اس لیے کہ یا تو وہ دب جائے گی، اگر دبے گی تو ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور اگر کھل کر سامنے آ جائے تو فرسٹریشن یعنی باغی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو تربیت کے حوالے سے درمیان میں محبت ہونی چاہیے، پیار ہونی چاہیے، وہ چیز جب نہیں ہوگی تو معاملہ بگڑے گا۔ ویسے ہم لوگ بڑے سمجھدار ہیں کہ جب دنیا سکھاتے ہیں نا، اب یہ دیکھیں نا کہ ہم نے اپنی اولاد کو جب کھانا سکھانا ہو تو کھانا سکھانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، مہینوں محنت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے سکھاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں تو بڑا آہستہ آہستہ کر کے سکھاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کو چلنا سکھانا ہوتا ہے تو شروع کے اندر وہ لیٹا ہوتا ہے، پھر کرولنگ یعنی رینگنا شروع کرتا ہے، پھر ماں باپ اس کی انگلیاں پکڑ کے آہستہ آہستہ کر کے اسے چلاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہم دنیا سکھاتے ہیں تو بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ایک ماحول دے کر تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اولاد کو لکھنا نہیں آتا، آپ نے اس کے ہاتھ میں کاپی دے دی، قلم دے دیا اور غصے سے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ لکھا کرو تو تمہیں لکھنا آنا چاہیے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی اولاد کو پڑھنا نہیں آتا، کہیں آپ نے غصے سے اس کو کہا ہو کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہیں پڑھنا چاہیے، مولانا میری اولاد نے تو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پڑھنا آ گیا۔ آپ کی اولاد کو کھانا پینا نہیں آتا، اسی انداز سے آپ نے غصے سے کبھی اسے کہا کہ کھایا پیا کرو اب اتنے بڑے ہو گئے، مولانا میری اولاد نے تو بس اس طرح کھانا پینا شروع کر دیا۔ کیا ہم نے دنیاوی معاملات اس طرح سکھائے؟ ہم نے تو اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پورا ماحول دے کر سکھایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب نماز کی باری آتی ہے
تو ہم غصے سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھو تو تم نماز پڑھا کرو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اولاد باغی ہو جائے گی یا اولاد دب جائے گی۔ اگر دبے گی تو ڈپریشن کی مریض بن جائے گی، اگر باغی ہو جائے گی تو فرسٹریشن یعنی باغی ہو جائے گی۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری یہ جو ماں باپ ہے نا، ان کی تربیت کے اندر کمی ہے۔ کیوں کہ جب دنیا سکھاتے ہیں تو پیار سے سکھاتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو پیار کے بغیر سکھاتے ہیں۔ تو در حقیقت اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے یہ اصول سکھایا۔ اب چونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، آخر میں ایک بات کو ذکر کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کے سکھانے کا حکم دیا، یہ کس عمر میں حکم دیا؟ یاد رکھیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے کے بعد بڑی اولاد کو نہیں حکم دیا، بلکہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ وہ 7 سال کے پہنچ جائیں۔ تو 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے معاشرے کے اندر کلاس 2 یا کلاس 3 میں پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو کلاس 2 یا کلاس 3 کا بچہ جو ہے اس کو نماز آنی چاہیے، وضو آنا چاہیے، غسل آنا چاہیے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اس کو آنے چاہیے۔ تو یاد رکھیں، ابھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ 7 سال کے بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، اور ابھی نماز کے فرض ہونے میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ نماز کے فرض ہونے میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ کیوں جی قاضی صاحب؟ 7 سال ابھی باقی ہیں، 7 سال ابھی باقی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا کہ اپنی اولاد کو بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لیے دین اسلام نے کتنے پہلے سے محنت کی؟ 7 سال پہلے سے محنت کی۔ یعنی جب ہم نے اپنی اولاد کو بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے، برائی کے کاموں سے بچانا ہے، تو ہمیں ابتدائی سٹیج سے محنت کرنی پڑے گی، ہمیں شروع سے ہی محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو قرآنی اصول اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حوالے سے آج